جن لوگوں کے انہوں نے نام لیے ان لوگوں کو میاں نواز شریف صاحب نے اہم ترین جگہوں پہ رکھ دیا. مثلا مثال کے طور پہ انتہائی محترم خواجہ آصف صاحب جن کی بات چیت ہی نہیں ہے چودھری نثار صاحب سے. کیوں نہیں ہے اس پہ کبھی بعد میں بات ہوگی. اور جن کو بہت زیادہ میرے خیال سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے کچھ تقاریر اور ان باتوں کی وجہ سے ان کو نہیں پسند کرتے ان کو وزارت خارجہ دی ہے. جی بالکل. اچھا وہ وزارت خارجہ جو یعنی آپ سمجھ لیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے پاس رکھی اور اپنے بعد کسی کو نہیں دی اور اپنے بعد اس آدمی کو دی جن کو چودھری نثار پسند ہی نہیں کرتے. تو ایک طرح سے اب مجھے نہیں پتا خواجہ آصف صاحب چاہتے بھی تھے یا نہیں چاہتے تھے لیکن وہ وزارت جو کسی کو نہیں دی وہ انہوں نے چودھری نثار صاحب کے بالکل مخالف شخص کو دے دی. جی. اس کے بعد ہمارے دوست مشاہد اللہ خان جو کہ چلے گئے تھے اپنے ایک بیان کی وجہ سے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ تو میاں نواز شریف صاحب نے ان کو بھی دوبارہ لیا ہے. جی انوائرمنٹ. اچھا انوائرمنٹ میں لیا ہے. پھر اس کے بعد وزارت داخلہ. ابھی دیکھیں وزارت داخلہ بڑی امپورٹنٹ وزارت ہے. اس میں جو وزیر داخلہ ہیں وہ اچھے اور ایک مناسب آدمی احسن اقبال صاحب لیکن جو اصل پاور ہے وہ ان کے نیچے بیٹھے ہوئے شخص کے پاس ہوگی ہمارے بھائی طلال چودھری کے پاس جو کہ براہ راست مریم نواز صاحبہ کو رپورٹ کریں گے. ان کا کوئی احسن اقبال صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا تعلق جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہے جن کا پورا میڈیا اسٹریٹجک سیل پنجاب اور ادھر ادھر ملک کے دیگر حصوں میں اور کچھ دنیا سے باہر دنیا تو نہیں کہوں گا پاکستان سے باہر بھی وہ شفٹ ہو رہا ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ چونکہ آنے والے دنوں میں نیب ایف آئی اے ای سی ایل یہ باقی سارے معاملات تو یہ ساری ذمہ داری طلال چودھری صاحب پہ ڈال دی گئی ہے. وزارت خزانہ جس کے بارے میں یہ کہا سپریم کورٹ نے کہ یعنی یہ کہا کہ ریفرنس دائر کرو اور 6 ہفتے کے اندر بتاؤ. اچھا آج جمعہ ہے اب دیکھیں یہ جمعہ ایک جمعہ گزرے پچھلے جمعے کو آپ کو یاد ہے کیا ہوا تھا؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب یاد ہے کیا ہوا تھا؟ فیصلہ ہے. تو ابھی کتنا لمبا ایک ہفتہ لگ رہا ہے تاریخی فیصلہ. آپ دیکھیں نا ایک ہفتہ کتنا طویل لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا ایک ہفتہ جمعے کو ہوا ہے لیکن ایک ہفتے کے بعد کابینہ بنتی ہے اور وہ کابینہ بنتی ہے جو کہتی ہے کہ ہم عدالتی فیصلے کو نہیں مانتے.